وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 آیات تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ہے الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سامعین محترم، قرآن پاک سرچشمہ ہدایت ہے، نظام حیات ہے، مشعل راہ ہے، آب حیات ہے، اور قیامت تک انسانیت کے مسائل کا حل ہے۔ قرآن پاک جو قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کرتا ہے، اس تاریخ کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جن قوموں نے کتاب الہی سے اپنے رشتے کو جوڑا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ غور و فکر کیا، اس کے مطابق ہدایت و رہنمائی حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امامت دنیا اور سربلندی عطا کی۔ اور جن قوموں نے کتاب الہی سے اپنے رشتے کو توڑا، اس کو چھوڑا، اسے فراموش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی فراموش کر دیا۔ آج امت مسلمہ جو ناکامیوں، نامرادی اور ذلت و رسوائی کی تصویر بن کر دنیا کے سامنے کھڑی ہے، اس کی واحد وجہ قرآن پاک سے لا تعلقی و اعراض ہے۔ اس کو بھولنا ہے، اسے چھوڑنا ہے، اس سے غفلت اور سستی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک اس امت نے قرآن پاک کو اپنے سینوں سے لگایا، اس کو اوڑھنا اور بچھونا بنایا، اور اس سے قوانین زندگی اخذ کرتی رہی، اس سے صحیح راہ حیات کا انتخاب کیا، دنیا نے دیکھا کہ بڑھتے ہوئے سیلاب کی طرح، آندھی و طوفان کی طرح دنیا پر چھاتی چلی گئی، اور جوں جوں قرآن پاک سے لا تعلقی و انحراف ہوا، یہ قوم غافل ہوئی، اسے چھوڑ دیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، اس پہ تدبر نہیں کیا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا، آسمان عروج سے زوال کی طرف یہ امت آنے لگی۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں ان آیات کے ذریعے سربلندی عطا کرتے، لیکن یہ پستی کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے خواہش نفس کی اتباع کی۔ تو ان کی مثال اس کتے کی سی ہے جن پر تم حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے، اور اگر تم اسے چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رہے۔ اور یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اس کو جھٹلایا۔ تو اے نبی، ان کے سامنے قوموں کا قصہ بیان کر دو، حکایات بیان کر دو، تاکہ یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اس میں تدبر کریں، اس میں سوچیں۔ اس آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لے نہایت ہی واضح انداز میں بتا دیا کہ ہم کن قوموں کو کن بنیادوں پر عروج عطا کرتے ہیں۔ اگر وہ بنیادیں کسی قوم کے اندر موجود ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناکام و نامراد کر دے، اسے سربلندی عطا نہ کرے، اسے عزت نہ دے، اسے اونچا نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ تو سربلندی ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اس کی کتاب سے محبت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو سمجھنا عوام کا کام نہیں، یہ علماء کرام کا کام ہے۔
یہ ایک وسوسہ ہے اور اللہ کی کتاب سے دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین کرام، یہ قرآن تو ھدی للناس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن آسان ہے تو ہم اسے مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں؟ کیوں نہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس پر غور کرتے ہیں؟ کیوں نہیں اس پر تدبر کرتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے انسان سمجھ کر نہ پڑھتا ہو، اس میں غور و فکر نہ کرتا ہو، اس کی ایک ایک چیز کو واضح طریقے سے سمجھتا نہ ہو، اور اگر اسے خود سے سمجھنا نہیں آتا ہے تو اس کے لیے دوسروں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، دوسروں سے سیکھتا ہے، دوسروں سے پڑھتا ہے، اس زبان کو، اس چیز کو دوسروں سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا کہ قرآن پاک صرف ایک ایسی کتاب ہے جسے بہت سے لوگ سمجھ کر نہیں پڑھتے، جبکہ یہ سراسر ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ جب ہم اسے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، سوچ کر نہیں پڑھیں گے، اس پہ تدبر نہیں کریں گے اور اس پہ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم کتاب ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، ہم سے کیا چاہ رہی ہے، ہم ہدایت اور رہنمائی کہاں جا کر کے حاصل کریں، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ ظاہر ہے کہ یہ صرف قرآن اور صرف قرآن ہی بتا سکتا ہے۔ ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اسی سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی، اسی پہ تدبر کرنا ہوگا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تبھی ہم جا کر کے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ سرفراز ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس پہ غور و فکر کرنے اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔